پھر شروع سے سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ آگے فرمایا فی رق منشور، قسم ہے اور جو ہے کشادہ ورق میں۔ رق کا بتا کہ یہاں پر ورق کے پیجز کے معنی میں، فی رق منشور کشادہ ورقوں میں، والبیت المعمور، قسم ہے آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور قسم ہے اونچی چھت کی، والبحر المسجور، قسم ہے ابلتے ہوئے دریا کی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک عذاب تیرے رب کا واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من ضعف، نہیں ہے اس کے لیے، یعنی نہیں ہے ما لہ، نہیں ہے اس عذاب کو، من ضعف کوئی دور کرنے والا یا ہٹانے والا۔ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جن کے اندر زیادہ تر جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے یا احوال قیامت کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مشرکین مکہ کے جو سوال اور جواب ہوتے ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ تو درمیان میں ہم نے کچھ مدنی صورتیں پڑھی تھیں، اور اب ہم پھر جو ہے مکی صورت کی طرف آئے ہیں کہ مکی صورت کو اللہ پاک یہاں پر جو ہے بیان فرما رہے ہیں، اور اس سورت کا جو پہلا لفظ ہے طور ہے، تو اسی کی مناسبت سے اس سورت کا جو نام ہے وہ سورۃ الطور رکھا گیا ہے۔ اب یہاں قسم کھائی طور کی، تو یہ طور کیا چیز ہے؟ یہ ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے، ایک ہوتی ہے عربی زبان، ایک ہوتی ہے عبرانی زبان۔ تو عبرانی زبان جو ہے عربی زبان سے پہلے بولی جاتی تھی، اسی عبرانی زبان کے اندر جو ہے یہ ایک لفظ ہے اسی ورڈنگ کا، طور۔ تو اس طور کا لفظی معنی ہے وہ پہاڑ جس کے اوپر درخت اگتے ہوں، ایسا پہاڑ جس کے اوپر درخت اگتے ہوں، تو یہ تو لفظی معنی ہے۔ اب یہاں طور سے کون سا پہاڑ مراد ہے؟ تو یہاں کوہ طور سے وہی مشہور کوہ طور مراد ہے جسے طور سینین بھی کہتے ہیں، اور یہ پہاڑ وہ ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال جو ہے وہ کلام کیا تھا، یعنی گفتگو فرمائی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اہلیہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ حاملہ ہوتی ہیں۔ جب حاملہ ہوتی ہیں تو رات ہوتی ہے اور سردی ہوتی ہے، تو ان کی اہلیہ جو زوجہ ہوتی ہیں ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ جب طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ایک جگہ ٹھہراتے ہیں، اور ٹھہرانے کے بعد جو ہے یعنی کہ اس لیے کہ میں کہیں سے روشنی کا انتظام کروں، سردی ہوتی ہے اور حالت ایسی ہوتی ہے، ایک جگہ اپنی زوجہ کو بٹھاتے ہیں اور جو ہے چلنے لگتے ہیں، تو دور سے دیکھتے ہیں کہ کوئی روشنی ہے، اور انسان جہاں روشنی دیکھتا ہے تو وہیں جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید یہاں سے کوئی مدد مل سکے۔ جب چلتے چلتے جاتے ہیں تو آگے کیا ہوتا ہے؟ کوہ طور ہوتا ہے۔ تو موسیٰ پھر اللہ پاک کا حکم آتا ہے اخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتے اتاری۔ جب تک تو نبی نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے نبوت دینی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر بلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر آواز سنی تو پہاڑ کے اوپر چڑھے، تو وہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور نبوت عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے، عصا ہوتا ہے، عصا موسیٰ جسے کہتے ہیں، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ یہ ایک عصا ہے۔ سوال تو اتنا ہی اللہ نے پوچھا تھا کہ موسیٰ کیا ہے یہ، تو اس کا جواب بھی اتنا ہی تھا کہ یہ عصا ہے، یعنی ڈنڈا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ سے کلام کر رہے تھے، تو پھر کہنے لگے کہ اللہ یہ ڈنڈا ہے،
اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے جو ہے میں کیا کرتا ہوں سہارا بھی لیتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں۔ اس طرح کی کلام جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا۔ تو حالانکہ جواب تو صرف اتنا سا تھا کہ یہ ڈنڈا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا جو شرف تھا اس کی لذت اتنی زیادہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرتے چلے گئے۔ تو یہ وہی کوہ طور ہے جس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے، اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ مدین کے اندر واقع ہے کوہ طور۔ کوہ طور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ کے اوپر جو ہے اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے تو کہنے لگے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اپنی نور کی ایک تجلی، دروازہ بند کریں، میں اپنے نور کی ایک تجلی جو ہے اس کوہ طور کے اوپر ڈالوں گا، اگر کوہ طور اپنی جگہ باقی رہا تو میں تجھے اپنا دیدار کرا دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور تو پھر اللہ پاک نے کوہ طور کے اوپر اپنے نور کی صرف ایک تجلی ڈالی، ایک تجلی یعنی ایک کرن ڈالی، معمولی سی ایک کرن۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پہاڑ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ کوہ طور کا وہ حصہ آج بھی ٹوٹا ہوا ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے نور کی تجلی ڈالی۔ قرآن مجید میں یہ آگے بھی کہیں آپ واقعہ پڑھیں گی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور قرآن مجید میں آتا خر موسیٰ صعیقا، کہ جیسے ہی نور کی تجلی بڑھی موسیٰ علیہ السلام گر کر کیا ہو گئے؟ خر موسیٰ علیہ السلام گر گئے، صعیقا بے ہوش ہو گئے، گر کے بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا کی؟ توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ آپ اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکو گے مجھے، تو گویا کہ وہ بات صحیح تھی، اور اے اللہ میں نے آپ سے اصرار کیا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد سے کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اس اللہ کی تجلی کا یہ عالم تھا، اس نور کی تجلی کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کا اگر چہرہ دیکھ لیتا تھا تو وہ آنکھوں سے اندھا ہو جایا کرتا تھا۔ کیوں اندھا ہو جاتا تھا؟ کیوں نابینا ہو جاتا تھا؟ اس وجہ سے کہ ان کے چہرے پر جو ہے اللہ رب العزت کے نور کی تجلی تھی، اور اللہ کے نور کی تجلی کوئی انسان اپنی دنیا کی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ لوگ کہیں میرے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں نہ کھو دیں۔ تو ایک دن ان کی بیوی تھی، ان کا نام تھا دیکھیں ذہن میں نہیں آ رہا، ان کی بیوی کا نام بتاؤں گی، دیکھیں ذہن میں آتا ہے تو۔ یہ بیوی بڑی محبت تھی شوہر سے، تو ایک دن شوہر سے کہنے لگی کہ میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، بات تو وہی تھی کہ آنکھوں سے بے نور ہو جائیں گی۔ تو شوہر سے بہت محبت تھی، کہنے لگی، آتا ہے یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی مثنوی رومی کے اندر لکھا ہے جہاں سے میں نے پڑھا۔ تو کہنے لگی کہ اے میرے آقا، اے میرے یعنی کہ میں اپنی ایک آنکھ کھول لوں گی اور ایک آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ لوں گی، جیسے ایک آنکھ کھولوں گی ایک آنکھ بند کر لوں گی، کہ یعنی کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اس لیے میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے۔ جب انہوں نے ان کی بیوی نے ایک آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور ایک آنکھ سے چہرہ دیکھا، تو اللہ کے نور کی تجلی اتنی زیادہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر کہ انہوں نے گھبراہٹ کے اندر جو ہے دوسرا ہاتھ بھی اپنی آنکھ سے ہٹا دیا۔
تو یہ اصل میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کسی اور عنوان سے واقعہ لکھا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو صرف کوہ طور کے متعلق بتا رہی تھی کہ یہ وہ کوہ طور ہے جس کی قسم اللہ رب العزت نے یہاں سورۃ الطور کے اندر کھائی ہے، اور یہ پہاڑ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور دنیا کے اندر جو ہے 4 پہاڑ جنت کے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں 4 پہاڑ ہیں جنت کے، اسی طرح دنیا کے اندر 4 نہریں ہیں جنت کی۔ اوپر لے جاؤ اس کو اوپر لے جاؤ۔ دنیا میں 4 نہریں جنت کی آتی ہیں، تو اسی طرح 4 پہاڑ جو ہیں وہ جنت کے آتے ہیں۔ آؤ آجا، ادھر لے کر آئے سو، ادھر لیا ادھر لیا۔ اچھا اچھا اچھا، جی دیکھیے، تو یہاں پر اللہ پاک نے ان 4 پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جو ہے وہ کوہ طور بھی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہاں پر اللہ نے جو کوہ طور کی قسم کھائی، تو قسم کھانے کی وجہ یہی کہ اس کی عظمت کی طرف جو ہے وہ نشانی، قسم کھانا کوہ طور کی عظمت کی نشانی ہے کہ یہ جو ہے خاص جو ہے ایک معزز قسم کا پہاڑ ہے، اور یہ بھی کہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے بندوں کے لیے اس پہاڑ کے اوپر کچھ کلام آیا تھا اور کچھ احکام فرض ہوئے تھے۔ جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دوسری آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور کتاب ہے لکھی ہوئی۔ یہاں کتاب سے مراد انسان کا نامہ اعمال ہے، جو فرشتے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، نامہ اعمال جو ہے ایسی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو انسانوں کے لیے جو ہے ایک دلیل ہوگی، ایک سند ہوگی، جو اللہ کے ہاں جو ہے ہمیں یا تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی یہ کتاب، یا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ایک فرشتہ ایسے جو صبح یعنی کہ فرشتہ آتا ہے اور عصر تک انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ 2 فرشتے آتے ہیں، فجر میں آتے ہیں اور عصر تک، پھر فجر سے لے کر عصر تک انسان کی جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، وہ لکھے ہوئے اعمال جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے پاس لے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ فرشتے ہیں جن کے پاس نامہ اعمال ہے، وہ کتاب ہے ہماری، وہ رجسٹر ہے، وہ صفحات ہیں جو ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو صبح فجر میں آتے ہیں اور عصر میں جاتے ہیں، اور جب وہ عصر میں جو آنے والے فرشتے ہیں عصر میں جاتے ہیں اور آسمان سے دوسرے 2 فرشتے عصر میں انسان کی نگرانی کے لیے آتے ہیں، اور عصر میں آنے کے بعد جو ہے پھر وہ فجر میں واپس جاتے ہیں۔ تو عصر سے لے کر فجر تک انسان جو بھی اعمال کرتا ہے تو وہ فرشتے جو ہے اللہ رب العزت کے پاس ان اعمال کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ جو ہے نامہ اعمال کی بہت ساری جو ہے تفصیلات قرآن کریم میں بھی آتی ہیں، اور اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر بھی آتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایک انسان کے جو نامہ اعمال بنائے ہیں وہ نامہ اعمال 99 ہیں۔ ہر انسان کے قیامت کے دن جو نامہ اعمال جو چیک ہوگا اور نامہ اعمال جو اللہ کے ہاں دیکھا جائے گا اور تولا جائے گا، وہ نامہ اعمال جو ہے 99 ہوں گے۔ اور ایک نامہ اعمال کے متعلق آتا ہے کہ وہ اتنا وسیع ہوگا تا حد نظر،
ताहद्दे नज़र किसे कहते हैं कि देखिए अगर हम किसी खुले मैदान के अंदर खड़े हो जाएं, रास्ते में हम कभी सफ़र कर रहे होते हैं, गाड़ी में हम खिड़की के पास बैठे होते हैं, दाएं बाएं देख रहे होते हैं, तो कितनी दूर दूर तक क्या होती है, हमारी नज़र जा रही होती है ना, क्योंकि खुला मैदान होता है। तो इसे कहते हैं ताहद्दे नज़र। समंदर पे अगर साहिल पर चले जाएं तो हम जब नज़र डालते हैं तो कितनी दूर दूर तक क्या होता है, हमें समंदर नज़र आ रहा होता है। इसे कहते हैं ताहद्दे नज़र। तो वो तो क्या होगी, ये दुनिया की नज़र है, इसकी एक लिमिट है, ठीक है। एक है आखिरत की नज़र, तो वो कहाँ तक जाएगी अल्लाह को ही मालूम है। तो आता है कि इंसान के जो नामा अमाल होंगे वो ताहद्दे नज़र तक फैले होंगे। ज़ाहिर है अब जब इतने वसी नामा अमाल होंगे, एक ही नामा अमाल ताहद्दे नज़र चारों तरफ से फैला होगा, तो 99 नामा अमाल कितने ज़्यादा होंगे, और उसके अंदर फिर कितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी का एक एक छोटे से छोटा लम्हा भी जो होगा वो नामा अमाल के अंदर क्या होगा, लिखा हुआ होगा। इसी तरह एक और फिर आता है एक, हाँ दूसरी जगह आता है कि जब इंसान के 99 नामा अमाल को तोला जाएगा तो इंसान देखेगा कि मेरे तो सारे जो है वो नामा अमाल में गुनाह ही गुनाह लिखे हुए हैं, आज तो मैं हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। तो एक ऐसा खुशनसीब इंसान होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे कि ठहर जा, तेरी आज एक नेकी हमारे पास मौजूद है, उसको भी तोला जाएगा। तो वो कहेगा, सोचेगा कि उसे एक नेकी की क्या अहमियत होगी, क्या कीमत होगी कि इतने नामा अमाल के मुकाबले में वो क्या मुझे जन्नत में ले जाएगी। तो फिर एक पुर्जा लाया जाएगा। एक पुर्जा कहते हैं छोटी सी जो पर्ची होती है ना, एक तो पूरा पेपर होता है, एक पुर्जा होता है छोटा सा कागज़, पुर्जे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा, और फिर उस पुर्जे को जो है वो क्या होगा, वो उसके नामा अमाल के पलड़े, उसके अंदर नेकियों के पलड़े के अंदर रख दिया जाएगा। तो उसकी वजह से उसकी नेकियों का पलड़ा जो होगा वो भारी हो जाएगा। इसी तरह एक रिवायत में आता है, क्या मफ़हूम है, कि जब क़यामत के दिन नामा अमाल क्या होंगे, तकसीम होंगे। जो ये जो है ना किताब मस्तूर, इसी के अंदर ही सारी तफसीलात बता रही हूँ आपको कि क्या है किताब मस्तूर, कि क़यामत के दिन जो है नामा अमाल क्या होंगे, अल्लाह तकसीम कैसे करेंगे ये नामा अमाल। अभी तो हमारे कंधों के ऊपर हैं, जो फरिश्ते आते हैं फजर असर में उनके पास है। जब हशर का दिन होगा तो इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो नामा अमाल दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे, बताओ मेरे फरिश्तों ने गलत तो नहीं लिखा है इसके अंदर। तो कितने ऐसे बदबख्त होंगे, वो कहेंगे अल्लाह तेरे फरिश्तों ने तो गलत लिखा है इसके अंदर, हमने तो ऐसा किया ही नहीं। अच्छा, फिर जब तकसीम की बारी आएगी, इनकी तकसीम कैसे होंगे, ये हवा में उड़ेंगे, ये हवा में उड़ेंगे। उड़ने के बाद अब ये लोगों के हाथों में खुद ब खुद हो जाएंगे। जैसे शादियों में नोट नहीं लोग तकसीम करते, लुटाते हैं, जैसे नोट लुटाना कहते हैं हम। तो फिर क्या होता है, लोग भाग भाग कर क्या कर रहे होते हैं, उनको पकड़ रहे होते हैं, उनको समेट रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन जो है वो नामाए आमाल को जो है वो इस तरीके से तकसीम करेंगे कि उन्हें लुटाएंगे। और फिर जो नेक लोग होंगे, जो जन्नती होंगे, उनका नामा अमाल खुद ब खुद सीधे हाथ के अंदर आ जाएगा। अच्छा, जो बुरे लोग होंगे या बदअमल लोग होंगे, और ख़ास कर बेनमाज़ी के बारे में आता है कि उसका नामा अमल कैसे दिया जाएगा। उसके बारे में आता है कि उसका उल्टा हाथ जो होगा, उल्टा हाथ उसके सीने के दरमियान से पीछे पीठ की तरफ निकाला जाएगा, यानी सीने का जो हिस्सा होगा उसको चीरा जाएगा और उसको जो है उसके अंदर से उसका हाथ उसकी पीठ की तरफ निकाल दिया जाएगा और उसके उस उल्टे हाथ के अंदर उसका नामा अमल दिया जाएगा। उसके हाथ की इस पोजीशन से लोग समझ लेंगे कि ये शख्स दुनिया में बेनमाज़ी था। अल्लाह पाक हम सबको नमाज का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। तो बहुत सारी रिवायात में अलग अलग अहवाल आते हैं जो है वो इसके नामा अमल के। आगे देखिए, फ़ी रक़ी मंशूर, कुशादा वर्क़ों में
تو اب کشادہ ورق میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے مراد وہی نامہ اعمال ہے جو کہ کہیں پر جو ہے کیا آتا ہے، اس کو کہیں 99 نامہ اعمال آتے ہیں اور پھر وہ اتنے کشادہ ہوتے ہیں کہ تا حد نظر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، رق جو ہوتا ہے نا، رق پتلی اور باریک چیز کے لیے بولا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کسی چیز کی جھلی۔ اصل میں پہلے زمانے کے اندر جب کاغذ نہیں بنا تھا تو لوگ جانوروں کے جو پتلی جو جھلی ہوتی تھی، کھال ہوتی تھی، اس کے اوپر لکھتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن مجید کی جو ہے وہ شروع کی جو ہے احوال اگر پڑھیں، جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اس وقت تک ظاہر ہے کاغذ تو نہیں تھا، اس وقت تک کاغذ نہیں بنا تھا۔ تو آتا ہے تاریخ میں کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، جیسے ہڈیاں ہوتی ہیں ہمارے گوشت کی، جو ہڈیاں ہوتی ہیں جانوروں کی کھائی ہوئی بچی ہوئی، اس کو صاف کر کے کسی بھی روشنائی وغیرہ سے جو ہے وہ قرآن کریم کو ان ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کیا، تو اس وقت بھی قرآن کریم کو جو ہے جب جمع کیا گیا تو ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور اسی طرح درختوں کی چھال کے اوپر قرآن کریم لکھا ہوا تھا، اسی طرح جانوروں کی جو یہ کھال کی جھلی ہوتی ہے اس کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ پھر اس سارے قرآن مجید کو جمع کیا گیا اور آگے جب چل کر جب کاغذ بنا تو اس کاغذ کے اوپر اس قرآن مجید کو لکھ دیا گیا۔ ابھی جب میں عمرہ کرنے گئی تھی تو وہاں جو قرآن میوزیم ہے اس کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ وزٹ کیا تھا، وہاں گئے تھے تو وہاں دیکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا قرآن بھی رکھا ہوا ہے، اور حضرت عمر کا، اور غالباً اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا اتنا مجھے پکا یاد نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا قرآن مجید مجھے بالکل یاد ہے کہ وہ اس دور کا قرآن بھی لکھا ہے، وہ کاغذ کے اوپر ہی تھا۔ تو بہرحال یہاں رق کہتے ہیں باریک پتلی کھال کو، اور اس سے مراد کاغذ ہی ہے، اور جو ہے یہ جو نامہ اعمال ہوگا یہ انسان کی کیا ہوگی، لکھی ہوئی ایک کتاب ہوگی، اور یہ کشادہ ورقوں کے اندر ہوگی۔ آگے فرمایا والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، قسم ہے آباد گھر کی، یعنی اللہ پاک قسمیں کھا رہے ہیں نا یہاں پر، تو اس کے اندر اگلی قسم کون سی کھائی، والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی۔ جاؤ اوپر جاؤ۔ اور بیت معمور کیا ہے، بیت معمور فرشتوں کا کعبہ ہے، ٹھیک ہے، فرشتوں کے کعبہ کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور یہ کہاں ہے، یہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ ایک دنیا کے اندر کعبہ ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور جو آسمانوں کے اوپر کعبہ ہے اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ آتا ہے روایت میں جس کا مفہوم ہے کہ شب معراج کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور کی طرف بھی لے جایا گیا، اور بیت المعمور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جگہ ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور پھر ایسا اللہ نے جگہ بنائی ہے کہ جو فرشتے ایک مرتبہ یہاں عبادت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو زندگی میں پھر کبھی ان کی دوبارہ یہاں آنے کی باری نہیں آتی، ہر روز یہاں پر بیت المعمور میں نئے فرشتے آتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بیت المعمور کے اوپر جب آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے، یہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے یہ، تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ نے یہ شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں عطا کیا، کیونکہ دنیا کے اندر بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے بھی کون تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ویسے تو دیکھیں دنیا کے اندر بیت اللہ جو ہے وہ کیا تھا، سب سے پہلا بیت اللہ جو ہے وہ فرشتوں نے بنایا تھا دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فرشتوں نے بنایا، پھر مرحلہ وار جو ہے وہ اس کی تعمیر ہوتی گئی، کبھی منہدم ہو جاتا، کبھی اس کی بنیادیں جو ہیں وہ زمین کے اندر دب جاتی،
تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ موجودہ بیت اللہ بنایا تھا تو اس وقت بیت اللہ کی جو تھی وہ صرف بنیادیں تھیں، عمارت کوئی نہیں تھی، دیوار کوئی نہیں تھی. بیت اللہ کی جو بنیادیں تھیں، بنیادیں جسے آج ہم DPC کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بنیادیں جو تھیں وہ زمین کے اندر دبی ہوئی تھیں. کسی کو نہیں پتا تھا یہ بیت اللہ کی جگہ ہے. اور اس بالکل جو دنیا کے اندر بیت اللہ ہے، اسی کی سیدھ میں بالکل 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو ہے حکم ملا تو پھر فرشتوں نے نشاندہی کی ان بنیادوں کی، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کی کھدائی کی. آ جاؤ باجی آپ اس کو دیکھ لیں پہلے آرام سے. چلے نہیں، بس یہ کھیل رہی ہے میرے پاس. یہ تو اس کا تو کام ہے سارا دن کا. جی دیکھیے، تو یہ جو ہے بیت المعمور وہ ہے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف کیوں عطا کیا بیت المعمور کے ساتھ بیٹھنے کا؟ کیونکہ وہ دنیا کے اندر کیا تھے؟ بیت اللہ کے بانی تھے اور نئے سرے سے اسے تعمیر کرنے والے تھے. اور جو ہے اس وجہ سے اللہ نے آسمانوں کے اوپر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص تعلق جو ہے وہ بیت اللہ سے جو ہے وہ جوڑ دیا. آگے فرمایا جی. آواز سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آگے آ گیا والبیت المعمور، اور پھر فرمایا والسقف المرفوع. سقف مرفوع سے مراد کیا ہے؟ سقف مرفوع سے مراد جو ہے وہ آسمان ہے. کہ یہاں پر اللہ جو ہے اونچی چھت کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی آسمان کی قسم کھا رہے ہیں کہ میں نے ہی جو ہے اتنا اونچا آسمان بنایا ہے. اچھا، اور آسمان بنایا ہے کیسا بنایا ہے کہ اس آسمان کو کوئی آج تک نہیں پہنچ سکتا. ظاہر ہے آسمان تک کوئی بھی نہیں جا سکتا، انسان کتنا بھی اونچی بلندی پر پرواز کر لے، لیکن یہ چھت اونچی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ آسمانوں پر کوئی نہیں جا سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آسمانوں پر گئے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے خاص فضل سے آپ کو معراج عطا فرمائی تھی. ہر نبی کو اللہ نے یاد رکھیے معراج عطا کی ہے، ہر نبی کی معراج تھی. معراج کہتے ہیں کہ ایک عشق اور محبت کا اور قرب کا انتہائی درجے کا جو مقام ہوتا ہے نا، قرب کا، تو اسے معراج کہتے ہیں. تو اللہ نے ہر نبی کو معراج عطا کی ہے، لیکن ہر نبی کی معراج الگ الگ طرح کی تھی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کبھی بیان میں بتاؤں گی انبیاء علیہ السلام کی معراج کے متعلق. تو ہمارے نبی کی معراج سارے نبیوں میں چونکہ آپ کا مقام سب سے اونچا تھا، اس لیے آپ کی پرواز، آپ کی معراج بھی سب سے اونچی تھی. اللہ نے کسی نبی کو آسمانوں کی معراج نہیں کرائی، آسمانوں کی سیر نہیں کرائی، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی کیا کروائی؟ معراج کروائی. تو اسی لیے آسمان کو والسقف المرفوع کہتے ہیں کہ یہ بہت اونچی چھت ہے. کوئی بھی سورج جو ہمیں آج نظر آتا ہے یہ آسمان سے بہت نیچے ہے. چاند جو آج انسان چاند پر پہنچ چکا ہے یہ آسمان سے بہت نیچے ہے. ستارے آسمان سے بہت نیچے ہیں. اور جتنے بھی اللہ نے جو یہ سیارے بنائے ہیں اور یہ سارے کے سارے آسمان سے بہت نیچے. ہمیں آسمانوں سے یہ جڑے ہوئے، آسمانوں سے لگے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں، یہ آسمانوں سے بہت نیچے ہیں. آگے فرمایا والبحر المسجور. قسم ہے ابلتے ہوئے دریا کی، قسم ہے ابلتے ہوئے دریا کی. تو اس سے کیا مراد ہے ابلتے ہوئے دریا؟ یہاں بحر جو ہے سمندر کو کہتے ہیں عربی کے اندر، اور اس جگہ کا مطلب کیا ہے؟ بھڑکتا ہوا سمندر. یہ ہم 30ویں پارے کے اندر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا
تو اللہ رب العزت اس جلتے ہوئے سورج کو جو ہے وہ جہاں سمندر کے اندر ڈال دیں گے. جب اللہ پاک سمندر کے اندر سورج کو ڈالیں گے تو اس سمندر کی تپش کی وجہ سے یہ سورج جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, اس سورج کی وجہ سے پانی ابلنے لگے گا. اس وجہ سے اس سمندر کو کہا گیا والبحر المسجور. اچھا دیکھیں, ہم کہتے ہیں نا دنیا میں 7 سمندر ہیں, تو دنیا کے اندر جو ہے اگر دنیا کا جتنا بھی اللہ نے زمین بنائی ہے اس زمین کے 3 حصوں کے اوپر پانی ہے اور 1 حصے کے اوپر جو ہے خشکی ہے, اور اس خشکی کے اوپر کہیں جنگلات ہیں, کہیں ریگستان ہیں, کہیں پہاڑ ہیں, اور پھر کہیں پر اس میں آبادی. گویا کہ اس خشکی کے بھی 4 حصے ہو گئے, جنگلات ہو گئے, ریگستان ہو گئے, پہاڑ ہو گئے اور آبادی ہو گئی. تو باقی دنیا کے 3 حصوں کے اندر کیا ہے, پانی ہے. زمین کے اوپر 3 حصے کیا ہیں, پانی ہے, اور 1 حصہ جو ہے وہ خشکی ہے. تو یہ پانی سارا ایک ہی ہے, لیکن چونکہ یہ سمندر جو ہے وہ الگ الگ ملکوں کے اندر لگتا ہے, تو پاکستان یا ایشیا کے حصوں کے اندر جو سمندر لگتا ہے اس کا نام الگ ہو جاتا ہے, جیسے اسے غالباً بحر الکاہل کہتے ہیں. اور جو ہے اسی طرح جو دوسرے بر اعظموں کے اندر یہ سمندر جو ہے اس کی حد آتی ہے, وہاں اس کے کیا ہو جاتے ہیں, الگ الگ نام ہو جاتے ہیں. تو ہمارے عرف عام کے اور جغرافیہ کے اعتبار سے جو ہے ہم کہتے ہیں 7 سمندر, لیکن حقیقت میں یہ سب ایک ہی ہے, اور صرف اس کی جو علاقائی حدود کے اعتبار سے اس کے نام الگ ہو کر یہ 7 بن جاتے ہیں. تو یہ پورا کے پورے سمندر کے اندر ہی جو ہے وہ کیا ہوگا, جب سورج کو ڈالا جائے گا تو پورا کا پورا سمندر ہی کیا ہو جائے گا, بھڑکنے لگے گا. اور اس بات میں اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن سارا ہی سمندر کیا ہو جائے گا, آگ کا دریا بن جائے گا. ہم نے پیچھے پڑھا نا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, ہم نے یہ والی آیت پڑھی تھی. تو مطلب یہی ہوگا کہ چاروں طرف ہر طرف کیا ہوگا, آگ کا سمندر ہوگا, اور پھر جو ہے انسان کیا ہوں گے, جمع ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ کسی شخص نے, کسی یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے, جہنم کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سمندر میں, سمندر کے اندر. اچھا میں نے آپ کو یہ والی روایت بھی بتائی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر, زمین جو ہے وہ جہنم کہاں ہے, 7 آسمانوں 7 زمینوں کے نیچے ہے, اور گویا جنت جو ہے 7 آسمانوں کے اوپر ہے, اور جو جہنم ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے. تو یہی آتا ہے. سمندر کے متعلق بھی آتا ہے کہ سمندر, چونکہ سمندر کو بھی جہنم اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ سمندر کے اندر جب آگ لگے گی تو پانی نہیں ہوگا, آگ ہی آگ ہوگی, اور جہنم بھی کیا ہے, آگ ہی ہے. اور یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سمندر کی جگہ ہے, آیا یہی جہنم ہے ساری کی ساری, اسی کو جہنم بنا دیا جائے گا, یا اصل جہنم زمینوں کے نیچے موجود ہے, یہ اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہی ہے. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی. جو پانی آگ بجھانے کے کام آتا ہے, کل اسی پانی کے اندر جو ہے وہ آگ لگا کر اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی. پھر آگے فرمایا ان عذاب ربک لواقع, کہ بے شک عذاب تیرے رب کا واقع ہو کر رہے گا, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من ضعف, نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا. کہ اصل یہ ساری قسمیں اللہ نے کیوں کھائیں گی شروع میں, کبھی کوہ طور کی قسم کھائی, کبھی نامہ اعمال کی قسم کھائی, کبھی بیت معمور کی قسم کھائی, کبھی اونچے آسمان کی قسم کھائی, کبھی بھڑکتے ہوئے جہنم کی دریا کی قسم کھائی, سمندر کی. باہر دریا کے معنی میں بھی آتا ہے اور سمندر کے معنی میں بھی آتا ہے. اب یہ ساری قسمیں کھانے کا مقصد کیا تھا اللہ پاک کا؟ اللہ پاک کا ساری قسمیں کھانے کا مطلب اور مقصد یہی ہے جو پہلی آیتوں کے اندر بھی آ چکا ہے, کہ یہ لوگ جو یعنی کہ مشرکین مکہ ہیں یا دوسرے کفار ہیں, یہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں, حساب کتاب کو یہ ایک مذاق سمجھتے ہیں, ان سب کو اللہ نے یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کھائی ہیں. ٹھیک ہے, یہ قسمیں کھائی ہیں کہ دیکھو عذاب آنے والا ہے,
یہ تم جو ہے عذاب کو جھٹلاتے ہو، لیکن عذاب جو ہے اللہ کا آ کر رہے گا اور تم پھر اس عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو دور کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ما لہ من دافع، کہ تم دنیا کی تکلیفوں میں ہوتے ہو، پریشانی میں ہوتے ہو، کہیں مال سے کہیں کسی چیز کی مدد سے جو ہے عذاب کو کیا کر لیتے ہو، پریشانی کو دور کر لیتے ہو، لیکن اللہ کا جو عذاب ہوگا وہ کسی مال کی طاقت سے تم دور نہیں کر سکو گے، کسی کی جو ہے وہ جسمانی مدد کے ساتھ بھی تم جو ہے وہ اپنے عذاب کو دور نہیں کر سکو گے۔ ایک جگہ آتا ہے، اس آیت کو بھی آپ پڑھیں گی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انسان قیامت کے دن کے عذاب کو دیکھے گا تو وہی چاہے گا کہ میں اپنے عذاب کا فدیہ دے دوں، فدیہ یعنی بدلہ دے دوں، کہ پیسے دے دوں، جان چھڑا لوں۔ جیسے آج کوئی کسی کے اوپر قتل کا مقدمہ ہو، پیسے دے کر کیا کر لیتا ہے، جان چھڑا لیتا ہے، یہ والی صورت۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے تو وہی چاہیں گے کہ ہم دنیا کے برابر، اللہ فرماتے ہیں اگر تم دنیا کے، پوری دنیا کے اندر کتنی زمین ہے، اگر دنیا کے برابر تم مجھے جو ہے سونا بھی دینا چاہو تو سونا دے کر بھی اگر اپنی جان کو عذاب سے بچانا چاہو تو تم یہ سونا فدیہ کر کر اس کا بدلہ دے کر بھی اپنی جان کو عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ تو حضرت ایک صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ اس لیے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں۔ بدر کے جو قیدی تھے غزوہ بدر کے، ان کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرما رہے تھے اور اس نماز کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الطور پڑھ رہے تھے اور آپ کی مبارک آواز مسجد سے باہر آ رہی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، کہ یہ پڑھی اور یہاں تک پڑھی ما لہ من دافع، تو کہتے ہیں کہ اچانک میری یہ حالت ہوئی۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو فرماتے ہیں جب میں نے سورۃ الطور کی آیت سنی تو میرا دل، مجھے لگا کہ خوف سے پھٹ جائے گا۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا کہ وہ قرآن سن کے اتنا خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے، سن کر بھی ان کی یہ حالت ہوتی تھی، ہماری تو پڑھ کے بھی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے، ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ تو پھر جو ہے کیا فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، میں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے نہیں ہٹ سکوں گا کہ مجھ پر عذاب آ جائے، کیونکہ یہ عذاب کی پیشن گوئی کس کے لیے تھی، کفار کے لیے تھی، اور وہ اس وقت کیا تھے، مسلمان نہیں تھے۔ تو ان کی اپنی یہ کیفیات یعنی فیلنگس تھی کہ اگر میں یہاں سے ہٹوں گا بھی نہیں، یعنی اتنی بھی مجھے مہلت نہیں ملے گی اور عذاب آ جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ آگے فرمایا یوم تمور السماء مورا، جس دن تمور، لرزے گا آسمان لرزنا، یا کپ کپائے گا آسمان کپ کپانا، یا پھٹ جائے گا آسمان پھٹ جانا۔ سب بات الفاظ الگ الگ ہیں لیکن مطلب کیا ہے جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ جس دن آسمان کے اندر کیا ہوگی، حرکت ہوگی۔ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اذا السماء انشقت، کہ جس دن آسمان پھٹ پڑے گا، تو اتنا بڑا آسمان اللہ کیا کر دیں گے، اس کو توڑ دیں گے، اس کو جب یہ ٹوٹنا شروع ہوگا تو اس میں لرزش پیدا ہوگی۔ تو اللہ اس جو ہے کیفیات کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم اس آسمان کی لرزش کو بھی دیکھو گے کہ آج یہ آسمان کہیں سے نہیں ہلتا، زمین تو ہل جاتی ہے، دیکھیں زلزلہ آتا ہے لیکن آسمان نہیں ہلتا اپنی جگہ سے۔
آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آسمان پھٹا ہو یا آسمان گرا ہو کہیں سے، چھتیں گر جاتی ہیں انسانوں کی، زمین پھٹ جاتی ہے، زلزلے سے پہاڑ گر جاتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن کبھی بھی آسمان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، یوم تمور السماء مورا، کہ اس دن آسمان کیا ہوگا، کپ کپانے لگے گا، لرزے گا، اور پھر کیا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ اور پھٹنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، وَتَسِيرُ، اور پھریں گے پہاڑ، پھرنا، سیرا، اور یعنی کہ چلیں گے، یہ بھی آتا ہے ترجمہ، چلیں گے پہاڑ چلنا یا پھریں گے پہاڑ پھرنا۔ اس کو بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قیامت کے دن جو ہے پہاڑ کیا ہوں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یعنی ٹوٹ جائیں گے، اور اتنے باریک باریک سے ان بڑے بڑے پہاڑوں کے ریزے ہوں گے کہ وہ اون کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ جیسے کاٹن ہوتی ہے، روئی ہوتی ہے، باریک باریک سی اون ہوتی ہے، تو یہ کیا ہوتی ہے کہ ہوا آئے تو کیسی اڑتی ہے یہ روئی ہوا کے اندر، اللہ نے اسی کی مثال دی ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا ہے کہ پہاڑ پھریں گے یا چلیں گے، مطلب یہی ہے کہ ٹوٹ کر جب زلزلہ آئے گا قیامت کا، یہ ٹوٹیں گے، ٹوٹ کر اتنا شدت کا زلزلہ ہوگا کہ یہ اتنا اونچے جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ کتنے باریک ہو جائیں گے، جیسے کہ روئی کے ذرے ہوتے ہیں، اور اتنے ہلکے، دیکھیں کپڑے کے جو ذرے ہوتے ہیں نا، جو چھوٹے قطرن جو ہوتی ہے، پیسز جو ہوتے ہیں، وہ بھی ہوا کے اندر نہیں اڑتے، ٹھیک ہے نا، لیکن بالکل جو باریک باریک سے ذرے ہوتے ہیں ان کے اندر اڑنے کی وہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہلکے اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو اللہ نے انہی ذروں کی مثال دی ہے کہ ان باریک باریک ذروں کی طرح یہ پہاڑ جو ہیں گے وہ حرکت میں آ جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے اندر دنیا کی کیا ہے، دوسری بڑی اونچی چوٹی ہے جسے ہم کیٹو کا پہاڑ کہتے ہیں۔ پہلی جو دنیا کی سب سے اونچی جو چوٹی ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال کے اندر ہے، اور دنیا کی دوسری بڑی چوٹی جو ہے وہ کیا ہے، کیٹو کی چوٹی ہے، یہ پاکستان کے اندر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھے ہیں کہ کوہ ہمالیہ کا، کوہ ہندوکش کا، کوہ قراقرم، یہ اس طرح کے پہاڑی سلسلے ہیں، اور اگر ان پہاڑی سلسلوں کو اگر ہوائی جہاز سے دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی انسان کو شان، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کا جلال یاد آتا ہے کہ اللہ تو کتنا بڑا ہوگا جب تو نے اپنی زمین کے اوپر اتنی بڑی مخلوق بنائی، اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کا مسلسل سلسلہ بنایا ہے۔ لیکن اسی اللہ کی یہ یعنی کہ اللہ اپنے قرآن کے اندر ان پہاڑی سلسلوں کے لیے فرماتے ہیں کہ میرے بندو قیامت کے دن اتنا شدت کا زلزلہ آئے گا کہ یہ اونچے اونچے پہاڑی جو سلسلے ہیں یہ جو ہے ریت کے ذروں کی طرح، بلکہ روئی کے ذروں کی طرح، اور جو ہے وہ کیا ہوں گے، اڑیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا۔ آگے فرمایا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ باجی جی اینڈ ہونے والی ہے، یہ 5 منٹ ہے۔ اچھا، بس ہم یہ والی آیت کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں بس۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، بس ہلاکت ہے اس دن، لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب مکذبین کون ہے، جھٹلانے والا قیامت کے دن؟ قیامت کے دن وہی ایک تو مشرکین مکہ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہود و نصارہ جو بھی ہو گئے، یعنی جو بھی قیامت کے دن اللہ کو نہیں مانتا یا نبوت کا انکار کرتا ہے۔ مکذبین سے مراد یہاں پر صرف ویسے جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، جیسے ہم دنیا کے اندر اپنے معاملات میں جھوٹ بول جاتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے، ظاہر سی بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہاں مکذبین سے مراد وہ کفار مراد ہیں جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، یا نبی کو جھٹلاتے ہیں، یا قرآن کو جھٹلاتے ہیں، یا قیامت کو جھٹلاتے ہیں، یا موت کو جھٹلاتے ہیں، یا حشر نشر کو جھٹلاتے ہیں، یا جنت دوزخ کو جھٹلاتے ہیں۔ اب وہ جو ہے دور جاہلیت کے یا دور نبوت کے کافر بھی ہو سکتے ہیں، اور موجودہ بھی ہو سکتے ہیں، یا ایسے عقائد رکھنا جن کی وجہ سے ہم کسی دین کی بات کو جھٹلا دیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نماز کا بھی انکار کر دیا، آج ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو یہاں مکذبین سے ایسے جھٹلانے والے مراد ہیں جن کے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کا ایمان ہی کیا ہو جائے،
چلا جائے۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے جھٹلا دیا اور جھٹلانے کے بعد اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اپنے ایمان کو بیچ دیا، آج سے ان کی بربادی اور آج سے ان کی ہلاکت کا وقت جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ تو بس آج ہم انشاءاللہ اتنا رکھیں گے، آگے آیت 11 آیتیں ہماری ہو گئیں، پھر انشاءاللہ اگلا جو ہے ہم سبق کل سے پڑھیں گے۔ تو جی دعا پڑھ لیتے ہیں، سمجھ میں آ گیا ہوگا سب کو۔ ابھی میں جو پیچھے سورۃ التحریم کی ریکارڈنگ بھی ابھی سینڈ کر رہی ہوں آپ کو، اور اس کے علاوہ یہ بھی ریکارڈنگ سینڈ کر رہی ہوں۔ اور رہ گئی بات یہ کہ آپ دیکھ لیں، اگر میں ایک جو ہے جیسے سورۃ الطور چلے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی تازہ یہ سورۃ الطور پوری ہو جاتی ہے، میں ایک ٹرائل کے طور پر ایک چھوٹا سا آپ کو ٹیسٹ پیپر بنا کر دے دیتی ہوں، اگر آپ دیکھیں کہ آیا آپ اس کو کور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر جو ہے کوئی چلیں کسی کو۔ وعلیکم السلام جی بیٹا۔ باجی ان کا ٹیسٹ لیجیے گا، صحیح بات، مشکل سا لیجیے گا۔ اوہو سارے بھاگ جائیں گے، سارے بھاگ جائیں گے۔ انشاءاللہ اچھا دیں گے، پھر آپ دے دینا ہمارے بدلے کا۔ نہیں انشاءاللہ ہم اچھا دیں گے انشاءاللہ کھولا تو چیک کروا لوں گی بس۔ سپلی آ گئی باجی، اگر کسی کی سپلی آ گئی بھائی آپ لوگ تیاری کر دیے گا نا ٹیسٹ کی، اچھے والے اسٹوڈنٹ بنیے گا انشاءاللہ۔ دے ماشاءاللہ ہمارے بچے ہم سے زیادہ ہوشیار ہو گئے اب۔ پڑھنے والا سمجھتا ہے نا سارے ہی پڑھے ہیں، سارے ہی میری طرح پڑھاکو بن جائے۔ جیسے جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے نا، اصل میں جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے نا اس کی چاہت کیا ہوتی ہے، اپنے میرے سارے اسٹوڈنٹ لائق بن جائیں، ہوتی ہے نا اچھے ٹیچر کی ایک فکر، چاہے وہ کچھ بھی کرے لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے سب کو آ کیوں نہیں رہا ان کو سمجھ میں، پڑھ کیوں نہیں رہے، تو بس یہ والی بات ہے، کر کے دیکھیں گے اچھا جی باجی انشاءاللہ۔ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کہ آپ جو ہے نا بے شک ریٹن میں ہم دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریٹن میں آپ دے دیے گا، اور الگ الگ گروپ میں سینڈ نہیں کریے گا، میرے نا پرسنلی نمبر پہ سینڈ کیجیے گا، پھر تو پتہ نہیں چلے گا کس نے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ یہ بھی کام کیجیے گا، اور میری طرف سے تو سب کے لیے ٹرو فالس کا بنا لیجیے گا پیپر۔ کیا کہہ رہی ہیں باجی؟ مشکل بناتی ہیں۔ اچھا ٹرو فالس کا آسان سا بناؤں گی ویسے نہیں باجی بتا دیتی، باجی بلینک دیجیے گا ان کو، نہیں باجی ایم سی کیو دیجیے گا، انشاءاللہ اچھا دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں شروع تو ابھی ہم الحمدللہ پاس بھی ہوئے، ایسی بات نہیں ہے۔ باجی کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے، میرا ٹیسٹ دیا بھائی، ایک ہی ٹیسٹ یاد ہے آپ کو میرا، ہاں میں نے دیا تھا جی۔ وہ جو نا ہم ایزی وے سے شروع کریں گے، اسٹارٹ کریں گے ابھی، اور پھر انشاءاللہ جو ہے جب تھوڑی سی ہماری وہ ہو جائے گی نا، پریکٹس ہو جائے گی، اور ماشاءاللہ آپ سارے ہی پڑھے لکھے ہیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے والے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو بالکل ہی گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں لیڈیز، تو پھر ان کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ تو خود ہی پڑھے لکھے ہیں سارے جی۔ تو ٹھیک ہے، پھر سورۃ الطور چلے ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ پراپر جو ہے نا سن لیجیے گا آپ، اور